کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 23 رمضان المبارک 3 اپریل 2024 اور چیت کی 20 تاریخ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں جن میں خاص طور پہ خط کہانی۔ یہ خط کہانی کیا ہے؟ پہلے 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اب کسی ریشم خاتون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 8 ججز کو چیف جسٹس صاحب سمیت خط لکھ دیا ہے۔ ناظرین، بالآخر عمر ایوب قائد عزب اختلاف مقرر ہو گئے، اور سابق کمشنر ابھی تک کیوں غائب ہے؟ بشرا بی بی کو کون زہر دے رہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ اور آئین بار بار کیوں توڑا جا رہا ہے؟ کون توڑ رہا ہے؟ اسرائیل میں اسرائیلی حکومت نے، اسرائیلی فورسز نے 7 غیر ملکی امدادی ورکرز ہلاک کر دیے، اور انوار اللہ کاکڑ سابق نگران وزیر اعظم سمیت اور بہت سارے لوگ، کون اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کر ان کو سینیٹر بنانے پہ مجبور ہوا؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج الحمدللہ 23واں روزہ رمضان المبارک کا آخری اور تیسرا عشرہ، اور طاق راتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے علم کے مطابق، ان کی مہربانیوں کے مطابق آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص جو ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی ہیں، کشمیری بھائی ہیں، اور جس جگہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین، بالآخر سرکار نے عمر ایوب صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مان لیا، اور ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عمر ایوب صاحب نے اپنا اپوزیشن لیڈر کا چیمبر سنبھال لیا ہے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور جمہوریت کے لیے اور اصل آزادی کے لیے اور حقیقی آزادی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جمہوری حقوق کے لیے اور قیدیوں کے لیے، اور بالخصوص عمران خان صاحب سمیت جو پی ٹی آئی کی خواتین قیدی اور مرد قیدی اور جو کارکنان بیچارے بے گناہ بند ہیں، ان کی آزادی کے لیے بہت کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، خط کہانی، پہلے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور انہوں نے مختلف چیزیں، مختلف جو الزامات نہیں بلکہ واقعات بیان کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار کیا، اور کہا کہ ہم اپنے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے توسط سے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے راستہ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی روشنی لینا چاہتے ہیں کہ ہم کام کیسے جاری رکھیں ان حالات میں، کیونکہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ سارا کچھ رکھا، لیکن انہوں نے ہماری بات سننے کے بعد انسنی کر دی، اس پہ کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا۔ ناظرین، اب ہوا کیا ہے کہ گزشتہ یہ جو دن تھا، اس میں سماعت جاری تھی سائفر کیس کی، اور اس دوران جناب عامر فاروق صاحب نے کہا کیس کی سماعت کے دوران کہ ایسے خط ہمیں موصول ہوئے ہیں کہ جن کے اندر عجیب قسم کا پاؤڈر ہے، اور ان کے سٹاف نے انہیں بتایا کہ ایک اہلکار نے جب یہ خط کھولا تو اس کے ہاتھوں پہ اس کے خارش شروع ہو گئی، اور آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، اور کیفیت عجیب ہو گئی۔ اس نے سینیٹائزر استعمال کیا، ہاتھ دھوئے، اور پھر وہ ظاہر سب کو اطلاع دی گئی۔ اور ایک یہ خط جو تھے عام جو پاکستان پوسٹ کے ڈاکخانے کے ذریعے سے 30 روپے والے ٹکٹ والے خط ہوتے ہیں، یہ آئے تھے، اور ان کے پیچھے خط سینڈر جو ہے وہ اس کا نام کوئی ریشم خاتون لکھا ہوا تھا، اور یہ ظاہر فرضی نام ہوگا۔ ریشم خاتون کیا کہنا چاہ رہی ہے، اور اس میں جو اندر دھمکی آمیز جو کوئی تحریر اس کی تھی، اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ وہ خطوں میں جو خطرے کا نشان ہوتا ہے، اوپر کھوپڑی بنی ہے، اور نیچے جو ایسے ہڈیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایک
ڈینجر کا نشان ہے بین الاقوامی طور پہ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر واپڈا کے کھمبوں کے نیچے بھی جہاں سے کرنٹ کا خطرہ ہوتا ہے وہاں بھی یہی نشان بنا ہوا ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اب یہ 8 ججز بشمول چیف جسٹس صاحب یہ خط کیوں بھیجا گیا؟ اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اور پھر اس پہ تحقیقات بھی کرنا شروع کر دی گئی ہیں. لیکن جو دوسری سائڈ کا کہنا یہ ہے کہ یہ خط جو ہے یہ مٹی پاؤ پالیسی کے تحت جو ججز والا معاملہ ہے اس پہ ایک تو یہ ہے کہ ججز کو شاید خوفزدہ کرنے کے لیے یہ خط لکھے گئے، لیکن اس میں چونکہ چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب تو اس زمرے میں نہیں آتے کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا جن کو کوئی مشکلات کا سامنا تھا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس معاملے کو، ججز والے معاملے کو سب سائڈ کرنے کے لیے، اس پہ مٹی پانے کے لیے یہ ایک کہانی ہے. اور اس میں کل کہا جائے گا جی کہ نورا غفورہ کوئی گرفتار ہو گیا اور اس نے کہا ہے کہ یہ خط بھی میں نے لکھے، اور پچھلے جو ISI کے نام پہ جو میں فونے کرتا تھا، جو میں تھریٹ دیتا تھا، جو کام کے لیے بات کہتا تھا، نورا غفورہ یہ کہے گا کہ وہ سارا کچھ بھی میں کرتا تھا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس میں ہونا کیا ہے. ناظرین، علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا مانا نہیں جا رہا. اور اس سے انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، کوشش PTI جاری رکھے گی عمران خان صاحب کی رہائی تک اور باقی بے گناہ لوگوں کی رہائی تک، اور جو آئین توڑنے والے ہیں ان کو بھی نتیجے تک ضرور پہنچائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ججوں کو جو خط لکھے جا رہے ہیں وہ ان کو ڈرانے کی کوشش ہے. ناظرین، دوسری طرف PTI نے بھی اس کو ڈرامہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ججوں کو جو خط لکھے گئے ایک ڈرامہ ہے اور یہ اصل ایشو کو سائڈ پہ کرنے کے لیے یہ خط لکھے جا رہے ہیں. ناظرین، آج عمران خان صاحب نے عدالت میں، جیل کے اندر والی عدالت، جی ہاں عام عدالت ان کو کدھر نصیب ہونے دی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی بات کی اور بشرا بی بی صاحبہ نے بھی پریس سے بات کی. بشرا صاحبہ نے یہ کہا کہ مجھے یہ جو کچھ دنوں پہلے شہد میں بھی اور پھر کھانے میں بھی کہ کسی نے بتایا کہ ہارپک، یہ جو برتن دھونے والا ایک لیکوڈ ہوتا ہے، کہ وہ اس کے قطرے شامل کر کے دیے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو 2-3 ہفتے کے بعد تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، جلد میں تکلیف ہوتی ہے، معدے میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی تکلیف ہے اور میرے جسم پہ نشانات ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ سرکاری ڈاکٹر نہیں، جو گریڈ 3 والے ڈاکٹرز کے ذریعے سے سرکار معائنہ کروانے کے لیے آج کہا جاتا ہے تو 10 دن کے بعد ڈاکٹر آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا نام انہوں نے لیا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں چیک اپ کروانے کی اجازت دی جائے، لیکن سرکار ایسا بالکل کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا جس طرح سے بھٹو صاحب جب وہ جیل میں تھے سزا موت سے پہلے، تو ان کے جو یہ دانت تھے اور مسوڑے تھے اس سے خون آتا تھا، لیکن اس سارے کے باوجود انہیں ڈاکٹر کی فیسلٹی نہیں دی جاتی تھی. یہ صورتحال اس وقت بھی دہرائی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو یہ زہر دینے کی کوشش ہے تو یہ بہت شدید معاملہ ہے، اور اس میں انہوں نے براہ راست جن لوگوں کا نام لیا ہے اس میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کن کا نام لیا، آرمی چیف کا نام بھی اس میں شامل ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق کمشنر لیاقت چٹھا صاحب ابھی تک غائب ہیں. وہ اس لیے کہ اس بندے نے سچ بولا تھا. اس نے کہا کہ میں اتنا گناہگار ہوں، میں نے اتنا ظلم کیا ہے ان کے کہنے پہ. اس نے چیف جسٹس کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی لیا اور باقی بھی. اور اس میں چٹھا صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے پنڈی کچہری چوک میں جو کمشنر آفس کے ساتھ چوک واقع ہے کہ اس میں پھانسی لٹکا دیا جائے کیونکہ ہم سے یہ زیادتی کروائی گئی. ناظرین، اسلام آباد میں MWM مجلس وحدت مسلمین جو راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت ہے اس کی سربراہی میں 6 سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا کہ جس میں اس وقت آئین کے ساتھ ہونے والی کھلواڑ اور ججوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور سیاسی جماعتوں اور بالخصوص عمران خان صاحب اور PTI کے جو کارکنان اور جو ورکر جیلوں میں ان سب کی رہائی کے لیے، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس مینڈیٹ چوری کے حوالے سے جماعت اسلامی سے سمیت اور بلوچستان کی جماعتیں اور اس میں MWM اور سنی اتحاد کونسل سمیت PTI سمیت یہ ساری جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے مختلف نکات پہ اتفاق کیا اور یہ کہا کہ بہت جلد
بہت جلد پاکستان میں تحریک شروع کی جائے گی ان مینڈیٹ چوروں کے خلاف، جنہوں نے ڈاکہ مار کے خصوصی نشستیں بھی چھینی ہیں اور اس سے پہلے لوگوں کو، جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا اور ہارے ہوئے لوگوں کو آپ پہ سوار کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے اور انہوں نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ جو بڑے افسران ہیں فوج کے، ان سمیت لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اس کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف غزہ میں اور فلسطین کے مختلف علاقوں میں مزید شہادتیں ہو رہی ہیں اور فلسطینی بیچارے مزید مشکلات کا شکار ہیں، اور ابھی تک اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسے جوتے کے نوک پہ رکھا ہوا ہے، اور بڑی طاقتیں اس قرارداد کو منوانے کے لیے فی الحال کچھ نہیں کر رہی۔ ناظرین، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں لوگ بکتے تھے، ایم پی ایس بکتے تھے، بولی لگتی تھی اور ایسے ایسے لوگ سینیٹر منتخب ہوتے تھے۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ زرداری اور نواز شریف اور شہباز اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے لوگوں کو وہ ٹکٹ دینے کی بجائے وہ جو نگران سیٹ اپ کے جو لوگ تھے، جن سے ان کے آقا خوش ہوئے، اور انوار اللہ کاکڑ وہ بلوچستان سے آزاد حیثیت میں سینیٹر منتخب ہو گئے، اور اسی طرح سے فیصل واوڈا جو کسی سیاسی جماعت کا اس وقت نہیں ہے، عمران خان صاحب کی مخالفت کر کے پی ٹی آئی کے لیے گڑھے کھود کے اس بندے نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہاں پہ پی 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 اور ایم کیو ایم نے اس کو منتخب کر دیا سینیٹر۔ اسی طرح سے محسن نقوی جو سابق نگران وزیر داخلہ تھا پنجاب کا، جو پی ٹی آئی کے لوگوں پہ اور بالخصوص خواتین پہ مظالم ڈھانے کا اور پھر بہت ساری اور چیزوں کا وہ گناہ گار تھا، وہ اس کو بھی نگران اس کو بھی سینیٹر منتخب کر دیا گیا۔ اور اسی انداز سے ایک ایسا شخص محمد اورنگزیب جو اس وقت وزیر خزانہ بنا ہوا ہے، وارد کیا گیا۔ ڈار کو پہلی دفعہ شکست ہوئی ہے کہ اس مسکین کو وزارت خزانہ کی بجائے وزارت داخلہ دے دی گئی، جس کا اس کے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو یہ اس دفعہ اس قسم کے لوگ کس نے اوپر سے بھیجے، اور نواز اور زرداری اتنے مجبور ہوئے کہ اپنے لوگوں کو، وہ جو الیکشن میں ہارے ہوئے تھے، ان کو ٹکٹ دینے کی بجائے ان کو حمایت کر کے سینیٹر منتخب کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، سیاست کے ساتھ کھلواڑ ہے، ریاست کے ساتھ کھلواڑ ہے، وہ کون کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کن کے توسط سے کر رہا ہے۔ اسی لیے جن کے ذریعے سے کھلواڑ کی جا رہی ہے، ان کو، کچھ لوگوں کو تمغے دیے گئے 23 مارچ کے، اور کچھ لوگوں کو سینٹ دی جا رہی ہے اور اقتدار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان پہ آج کی اس خوبصورت رات کے توسط سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اور بالخصوص فلسطینیوں کے لیے آزادی ہو، سکون ہو، ان کے لیے عید سے پہلے کوئی اچھی خبریں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔